السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آج پاکستان. ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ہر طرف ہم سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. آج صبح پروگرام میں بھی ہم نے کئی موضوعات کو اسی طرح کے اٹھایا, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس وقت سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے, حقیقی آزادی کا, اور میرے خیال میں ہر شخص اپنے لیے یہی چاہتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو معاشرتی طور پہ دیکھیں تو کیا شادی کے بعد آپ کی یہ حقیقی آزادی سلب ہو جاتی ہے؟ آج کا ہمارا سوال یہی ہے کہ زندگی کے اتنے بڑے چینج کے بعد جب آپ کے ساتھ ایک اور ذات جڑ جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ اپنا ایک فیملی یونٹ بنا رہے ہیں, کئی آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں اب وہ کلیکٹیو اور جوائنٹ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے زندگی کو دیکھنے کا نظریہ پہلے مختلف ہے, الگ الگ ہے, انڈیویجول ہے, اور اس کو اب مل کر ایک یونٹ کے بارے میں سوچنا ہے یا ایک اور ذات کے بارے میں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, چاہے وہ آپ کا خاوند ہے یا آپ کی بیوی ہے. تو کیا کئی فیصلے خود کرنے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے اس آزادی کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے, کیونکہ انسان کہتا ہے کہ آپ اپنے کمپینین کے بغیر, پارٹنر کے بغیر زندگی بہت ادھوری ہے. لیکن کیا ایک پارٹنر کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ دس پرسن از گوئنگ ٹو کم اینڈ کمپلیٹ مائی لائف, یا ابھی حال ہی میں جیسے بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہیں, آپ کی ڈیزائرز, آپ کے خواب کمپلیٹ ہونے چاہیے, اینڈ یو شوڈ ہیو سو مچ آف یور سیلف دیٹ یو شیئر اٹ ود another person. تو آئیے ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. آج ہمارے پاس زبردست پینل موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ ہے مہر فاطمہ خان, ہو از این NLP کوچ. بہت بہت شکریہ مہر آپ کی موجودگی کا. آپ کے ساتھ تشریف تھینک یو آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ثنا حسین, جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ ثنا آپ کی آمد کا بھی. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, آپ سب کے فیوریٹ اینڈ somebody who has pertinent advice not just sociologically, psychologically but also تاکہ اس کے اندر ہماری دین کے حوالے سے, ہمارے ضابطہ حیات کے حوالے سے بھی اس میں اسباق موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عمران. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کی موجودگی کا بھی. عمران بھائی, یہ مجھے کافی نئی ڈبیٹ لگتی ہے کہ پہلے تو انسان کہتا تھا کہ بھائی رشتہ ازدواج بہت خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے. تو پھر یہ جو آج کا ہمارا سماجی سوال ہے کہ شادی کرنے سے آزادی ختم ہو جائے گی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس قسم کی آزادی سے اس کی مراد ہے؟ یہی جس ریفرنس کے اوپر آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے, اور بے صبرا بھی ہے, اور بے صبرا ہے, تھردلا ہے, جلد باز ہے. وہی جو محبوب کی زلفوں کے اسیر ہونے کی تمنا کرتا تھا, آج اسی محبوب کی زلفوں کو چھوڑ کے آزاد ہونا چاہتا ہے. اگر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو ایشو ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں, بٹ واٹ آزادی؟ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ایک مرد کے پاس تو جس طرح ملٹیپل شادیوں کی بھی گنجائش موجود ہے, وہ اپنی بیوی کی اجازت سے, یا کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ اجازت کے بغیر بھی دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے. فائنینشیل کمپلیٹ آزادی موجود ہے, گھر میں بھی بہت زیادہ بوجھ اس پہ گھریلو ذمہ داریوں کا نہیں ڈالا جاتا. تو مرد کے حوالے سے آزادی کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ یہ بات یہی تربیت ہی غلط ہوئی نا, اس کو سمجھانے کا طریقہ ہی غلط ہوا. انسان کو انسان سے کاٹنا جو ہے وہ آزادی نہیں, اس کو جیل کہتے ہیں. یعنی انسان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جب کہتے ہیں جی اس کو کاٹ کے اس نے سزا دی ہے, اس کو جیل بھیج دیں. جیل میں کیا ہوگا؟ یہ تنہا ہو جائے گا. اب اگر یورپ کی جیلیں دیکھیں تو ہمارے 5 اسٹار ہوٹلوں سے زیادہ اچھی ہیں, تو پھر وہ سزا کس بات کی ہوئی؟ تنہائی. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو انسان سے کاٹنا انسان کی سب سے بڑی سزا ہے, کیونکہ انسان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. اب پرابلم یہ ہوئی کہ جب انسان کو سمجھانا تھا, انسان کو انسان کے رشتوں کو سمجھانا تھا, وہاں سمجھانے والے نے غلطی کری, اور اب آہستہ آہستہ وہ گوگل سمجھانے لگ گیا اس کو. اور پھر گوگل وہ ایسے ہی سمجھاتا ہے کہ جو آپ لکھیں اور جو دل چاہے لکھیں اور جیسا دل چاہے لکھیں اور جیسا دل چاہے دیکھیں, کوئی فلٹر نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, فلٹرز کی بات کریں گے, اور لوگ اپنے پلیز ایکسپیرینسز بھی ہم سے شیئر کریں. جو ماشاءاللہ اس خوبصورت رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, وہ اپنی شادی سے پہلے زندگی اور آج کی زندگی میں موازنہ کر کے بتائیں کہ کس قسم کی چیزوں پہ پابندیاں عائد ہو گئی ہیں, کون سی پابندیاں اچھی لگتی ہیں. اس کو خیال کے, پروٹیکشن کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی دیر سویر ہو رہی ہے, اس وقت تمہارے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں, کہاں بیٹھے ہو, تو یہ تو اچھی بات ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ اس چیز کو مس کریں گے. لیکن ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شخصی آزادی ختم ہو گئی, میرا پہناوا بدل گیا, میرے کھانے پینے کا انداز بدل گیا. ایک کالر آلریڈی آ گئے, شاید ان کا دکھ سانجھا ہے. آئیے ذرا جانتے ہیں وہاں کیا سچویشن ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال اکرم قریشی. مجھے اکرم صاحب پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا آج سب سے پہلے کال آپ کی آئے گی, بتائیے.
میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 9 بجے والا پروگرام انار کا پروگرام بہت اچھا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میں بھی چھلکے کھاتا ہوں اندر والے. جی جناب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ ذرا آزادی کیسے ختم ہو جاتی ہے شادی سے؟ سیدنا اقبال صاحب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے سیدھا جنت میں بھیج دیا تھا جی، اور کہا کھاؤ پیو ہر چیز ہے. تو آدم علیہ السلام نے کیوں پریشانی کا اظہار کیا کہ میں تو یہ سب کوئی کھا کے تھک گیا، میرے ساتھ بات چیت والا کوئی نہیں ہے، کوئی دل لگی والا نہیں ہے. بالکل. تو اللہ نے کہا کہ ٹھہرو تیری دل لگی کا بھی سامان پیدا کرتا ہوں. صحیح. ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر. صحیح. سیدنا اقبال صاحب تنہائی ایک ذات کو زیب دیتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے. اس کے علاوہ انسان نہ شکرہ ہے، ظالم ہے اور جاہل ہے. میں آپ کو بتاؤں کائنات مکمل نہیں ہو سکتی تھی سوائے عورت. صحیح صحیح. دنیا کی جو خوبصورت ترین نعمت اللہ نے پیدا کیا وہ عورت ہے. اچھا چلے، اور عورت کا بھی تو بتائیں نا، عورت کی آزادی تو ختم ہو جاتی ہے نا؟ نہیں سیدنا اقبال صاحب، وہ بھی اسی طرح رہتی ہے جیسے اگر شادی نہ کریں تو کٹی ہوئی پتنگ کی اور کہیں بھی کسی کانٹے سے الجھ سکتی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سی عورتوں کو دیکھا جن کے بعد ایگزامپلز کوئی نیکسٹ لیول ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب کال کرنے کے لیے. یہی بات آپ کی طرف لے کے آتی ہوں، جتنی ہمارے معاشرے میں جو بھی آزادی کا تصور ہے، یعنی معاشرتی قدروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کیا سمجھتی ہیں مہر کے ایک خاتون شادی کے بعد اس پہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں جس کو وہ اپنی آزادی چھن جانے کا نام دے رہی ہے، یا کئی سیناریوز میں ہم نے دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر کا ماحول بہت کنزرویٹو ہے تو شادی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے شادی کے بعد کرو، تب تو یعنی آزاد ہونے کا نام ہوا شادی کرنا. آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ آزادی کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہم سب کے لیے بہت مختلف ہیں. بالکل. جو میرے ذہن میں آزادی کا معنی ہوگا وہ آپ کے لیے مختلف ہوگا، اور جو آپ کے لیے ہوگا وہ ان کے لیے مختلف ہوگا. تو ایز اے کمیونٹی اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگوں کو بھلے عورت ہو یا مرد ہو کسی نے صحیح معنی ہی نہیں بتایا. اور اف یو وڈ لائک ٹو کنیکٹ آزادی اینڈ دی انسٹیٹیوشن آف میرج وچ از ایکچولی دا موسٹ ریسپیکٹ فل انسٹیٹیوشن، اگر آپ دیکھا جائے ایک بہت ہی خوبصورت یونین ہے دو لوگوں کے، اس میں آزادی تو کہیں فٹ ہی نہیں ہوتی میرے حساب سے. جب میں کبھی کسی کلائنٹ کو یا کوچ کو کسی بھی اس ایشو کی طرف کوچ کرتی ہوں تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ ہم انسان جو ہیں وہ ایک مکمل شخص ہیں. ہم میں ہر وہ ساری سہولیات ہیں جس میں ہم ایک مکمل اور بہترین انسان کی خوبیاں موجود ہیں آلریڈی. تو اب اگر آپ کا زندگی میں کسی اور کے ساتھ ایز اے کمپینین آپ رہیں تو بہت سی چیزوں میں آپ کو اٹس اے جوائنٹ وینچر. جیسے ایک بزنس دوسرے بزنس کے ساتھ ملتا ہے، بہت سی کوالٹیز مکس ہو جاتی ہیں، ویسے ہی یہ بھی کوالٹیز مکس ہو جاتی ہیں. سو ان مائی اوپینین آزادی از ہاؤ یو وڈ ایز این انڈیویجول تھنک آف اٹ. بہت سی دفعہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہمارے معاشرے میں اگزامپلز ہیں کہ ڈفرینٹ ماحول ہے ایک لڑکی کا، جو ابھی آپ نے گھر کا ماحول مختلف ہے، رہن سہن کا ماحول مختلف ہے، کھانے پینے کا ماحول مختلف ہے. تو اس میں کون سی ایک it's not a challenge, right? But at times it can be challenging. It can be challenging. If I may take this to Sana, مثال کے طور پہ سنا، اگر کسی کے گھر میں بڑا ریلیکس ماحول ہے، اور یہ میں چلے بالکل لیمن ایگزامپل سے شروع کر رہی ہوں نا، کہ جی جب دل چاہا اپنا گھر ہے، فریج کھولا کچھ بھی کھا لیا. لیکن کئی لڑکیاں ایسے گھروں میں جاتی ہیں جہاں پہ باقاعدہ کھانے کے اوقات ہوتے ہیں کہ بھئی 8 بجے کھانا لگے گا، گرم روٹی بنے گی، اس کے بعد کوئی نہیں جاتا ہے. اینڈ اف یو لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم بڑی مایوب بات ہے. اور پھر باقاعدہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کئی دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے، چاکلیٹ کس نے کھا لی، کیک کون کھا گیا. تو یہ تو آزادی کافی، اور بلکہ دل چاہ رہا ہے آج نہیں کھانے کریلے تو اپنے گھر میں تو انسان فوڈ پانڈا کر لیتا ہے، اب وہاں پہ مجبوری ہے جی ساس نے کریلے بنائے وہ کھانے بھی ہیں. تو یہ تو کافی آزادی کم ہو گئی نا. بالکل. اچھا جیسے جو نا انہوں نے بات کی کہ آزادی سب کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو آزادی کی ڈیفینیشن تو ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے ہی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس ریلیشن شپ میں ہے کیوں.
राइट, और उसके साथ साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ेगा। हम तो एक तस्वुराती दुनिया के अंदर, फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रह रहे होते हैं ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम उसके लिए तैयार नहीं होते कि उसके साथ हमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, किन मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा, और अगर फेस करना पड़ेगा तो उसके साथ कोप कैसे करना है, हम उसकी तैयारी नहीं करते, ना करवाते। और ऊपर से इसके अंदर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। लड़की को कहते हैं अच्छा अगले घर जाना है, उसकी तरबियत की ट्रेनिंग करते रहते हैं कि तुम्हें ऐसे डील करना है, ऐसे डील करना है, साथ करना, बिल्कुल, ठीक है। सो घूमना फिरना है, बाहर पढ़ाई करनी है, हील पहननी है, बालों की स्ट्रीकिंग करानी है, साड़ी पहननी है, लाल लिपस्टिक पहननी है, द लिस्ट इज एंडलेस, सब मियां के साथ जाके करना, सब उसके साथ जाके करना। अब पता है यहाँ पर आप डबल मैसेज दे रहे, एक तो आप उसको तैयार कर रहे हैं कि जी इतनी मुश्किलात होंगी, ये सब कुछ होगा, दूसरी तरफ कह रहे आजादी यही मिलेगी, वहीं जाके मिलेगी, यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सना द सेम इज ट्रू फॉर मेन एज वेल। आप देखें कि लड़का अगर लेट नाइट फ्रेंड्स के साथ सिटिंग करके वापस आ रहा है तो घर का कोई ना कोई शख्स जरूर टोकता है, कर लो बेटा, जब बीवी आ जाएगी तो ये सब नहीं चलेगा। तो ये हम उल्टा करते हैं ना, हाँ। कि हम क्या करते हैं, अभी वो आई नहीं है और उसके लिए उसके दिमाग के अंदर कंडीशनिंग करना शुरू कर देते हैं कि वो आएगी तो तुम्हारी आजादी छिन जाएगी। आप ऐसे क्यों तैयार करें कि आजादी छिन जाएगी? आप क्यों नहीं कह सकते हो कि हमें दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना है, कैसे उसके साथ भी नए एनवायरनमेंट के साथ, नए बंदे के साथ डील करना है, उसको तैयार करना। हम एक डर बिठा देते हैं, उस डर की वजह से फिर क्या होता है कि बाद में लोग जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं कि हाँ मैं तो हमेशा से यही सुनता आया, करते हैं, वो सफोकेटेड फील करने लगते हैं। चाहे बिकॉज देखें लाइफ इज 90% योर परसेप्शन। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा हो लेकिन उसको आप क्या मायने देते हैं या आपके जहन और आपकी अपनी फिक्र और सोच है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ताहिर कासमी बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब आपके, और क्या कहेंगे आज के मौजू पे? मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत अच्छा आपके प्रोग्राम होते हैं, नॉर्मल भी थोड़ी देर के लिए देखता हूँ, लेकिन जी शुक्रिया। आज का टॉपिक भी इसी तरह से ही जी जी डे टू डे हमारी जो इश्यूज है उस पर बेस्ड है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ शादी के बाद मिलना या ना मिलना कोई ऐसा इशू मेरे ख्याल में उस तरह का नहीं है, बहरहाल कि जिससे हमारे रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़े। सही। मेरे ख्याल में शादियां इंसान इसी स्टेज पर ही जाकर करता है कि जिस वक्त उसका कुछ मेंटल स्टेटस कैलिबर उसका थोड़ा सा एक सोसाइटी में फ्रूटफुल या यूजफुल रोल के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब इसको जरा मुख्तलिफ अंदाज में देख लेते हैं। मुझे बताएं कि अगर एक बीवी को अपने खाविंद के किसी दोस्त से प्रॉब्लम है, वो कहे कि नहीं भाई मुझे नहीं अच्छा लगता ये शख्स, इससे दोस्ती खत्म कर दो। ऑन दी अदर हैंड अगर खाविंद को बीवी की किसी सहेली से प्रॉब्लम है कि ये खातून मुझे सही नहीं लगती, आप इससे दोस्ती ना करें, तो क्या मुमकिन ज्यादा क्या है, यानी पॉसिबिलिटी आप किस चीज की देखते हैं? खातून अपनी सहेली को छोड़ती है या खाविंद अपने दोस्त को छोड़ता है? ये अमूमी तौर पर हमारे माशरे में खवातीन पहले कुर्बानी देती है। बहरहाल मेरे ख्याल में मर्दों को इतने बुखल से या कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल जी। कोई अना का मसला नहीं है। अगर किसी एक फर्द की वजह से, बेशक वो चाहे आपका अशरों पर मुहित, बिल्कुल सही। डॉक्टर ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया। खंदा पेशानी से काम लेना चाहिए मर्दों को, यही सवाल। अगर इमरान भाई आपका रिस्पॉन्स है, देन वील टेक अ ब्रेक। सोशल सर्कल पे ज्यादातर लड़ाइयां होती हैं। मर्द की हो सकता है बैठक अपने दोस्तों के साथ कम हो जाए, उतने तवातुर से ना, उतनी फ्रीक्वेंटली ना हो, बट मर्द अपने दोस्त नहीं छोड़ता। ऑन दी अदर हैंड खातून का जो सारा सोशल सर्कल है, अमूमन देखा गया 80% लड़कियों का शादी के बाद खत्म हो जाता है। ना दोस्तों से मिलने का टाइम है, ना जाने का टाइम है। मर्द भी अपनी बीवी को उन्हीं सहेलियों को छोड़ने के लिए कहता है जो उसको लिफ्ट नहीं कराती। तो ये ज्यादा खतरनाक बात है। खासी कुशादा दिली का मुजाहरा करता है उस मामले में भी। अभी आपने एक जो बात अभी कही थी ना खाने के औकात के ऊपर, मुझे वालदा मरूमा की बड़ी अच्छी बात याद है। इंडिया में जाने उनकी शादी हुई थी, कह लेंगे कि वो एक नाना के एक डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, यहाँ पे आए तो वही वाला पर्टिकुलर ससुराली। कह लेंगे हमारी सास साहिबा जो है वो कह लेंगे नहीं जब तक मर्द घर नहीं आ जाएंगे कोई खाना नहीं खाएगा। ओहो। अब वो कह लेंगे हमें भूख 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 बुरा हाल। अच्छा फिर कह लेंगे कि मर्द अगर काम पे गए हो तो पता भी होगा कब आएंगे। वो तो फिरते फिर रहे, बाहर घूमते फिर रहे, खा पी के आ रहे हैं और उसके बाद हम जो है वो खा रहे थे। यानी एक वो टाइम भी था
وہ ٹائم بھی تھا جس ٹائم کے اوپر اتنی زیادہ سختی پابندی تھی اور ہوا کرتی تھی. انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے آپ کے ترجیحات کو طے کرے, اور ترجیحات چینج ہوتی ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ آزادی سلب ہونا, گھٹنا, کئی چیزوں پہ اپنا اظہار نہ کرنا, اکثر خواتین اس وقت تک کرتی جب تک بچے نہیں ہوتے. بچے ہونے کے بعد ان کی ذرا سوشل سٹینڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, تو واپس اپنے حقوق مانگنا, بچوں کی آڑ میں بہت ساری چیزیں ہو جانا کہ چلو میں نے تو قربانیاں دی تمہارے لیے, لیکن بچوں کو آؤٹنگ پہ لے جانا ضروری ہے, بچوں کی شاپنگ کرانا ضروری ہے. تو لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.